بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری گفتگو ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رب کا دیدار کیا یا نہیں۔ اس بارے میں صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان بھی الگ الگ رائے رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کثیر تعداد میں تابعین، محدثین اور مفسرین، بالخصوص امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قسم اٹھا کے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ یعنی تمام مفسرین، محدثین اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر، ان صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کا دیدار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتی ہیں وہ اپنی دلیل سے، ان کے پاس کوئی مرفوع روایت نہیں، اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو رائے ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ ان کے پاس نبی علیہ السلام کی روایت ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتی ہیں وہ اپنے جو ہے وہ تحقیق سے یا اپنی رائے سے، تو نبی علیہ السلام کا فرمان زیادہ تقویت والا ہے۔ آئیے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلم شریف میں حدیث ہے 439، جس میں مسروق کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے یہ بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ کہتے ہیں میں پھر ذرا سنبھل کے بیٹھ گیا کہ امی جی ذرا جلدی نہ کیجئے، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ ان آیتوں کی تفسیر کے بارے میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انما هو جبریل، تو یہ جبریل کی تفسیر ہے کہ وہ جبریل میرے قریب ہوا۔ تو اس میں کوئی وضاحت یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے رب کو نہیں دیکھا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کے قریب جبریل ہوا ہو۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تحقیق پیش کرتی ہیں کہ سورہ انعام میں آیت نمبر 103 ہے کہ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، اور آگے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب۔ تو یہ آیات اپنے موقع پر پیش کرتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کی جو مسروق نے اچانک یہ جو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تو آگے کھڑے، مطلب آگے ذرا ہوئے اور حیران ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ اور آگے ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں دوسرے محدثین کے 2 مرتبہ، یعنی ایک آنکھ سے 1 مرتبہ اور 1 مرتبہ دل سے۔ یہ ترمذی شریف حدیث ہے 3278، اور یہاں حسن روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رآہ النبی، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب کا دیدار کیا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3280۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو ہے وہ روایت ہے جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور مسند احمد میں صحیح روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ یہ مسند احمد ہے اور حدیث نمبر اس کی ہے 2634، 2634 دارالسلام سے چھپی ہے، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مسلم شریف میں حدیث ہے عبداللہ بن شقیق نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لسألتہ، اگر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا تو نبی علیہ السلام سے میں سوال کرتا
تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کیا سوال کرتا؟ تو کہتے ہیں میں سوال کرتا حل رأیت ربک، میں یہ سوال کرتا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو ابو ذر نے کہا صحابی رضی اللہ عنہ کے قد سألتہ، تو میں نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رأیت نورا، میں نے نور کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالی نور، میں نے نور کو دیکھا۔ تو یہاں ابو ذر کا قول، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رأیت نورا، میں نے نور کو دیکھا۔ اور اس سے اوپر بھی ایک روایت ہے کہ نور انی اراہ، کہ میں نے آپ علیہ السلام میں نے نور کو دیکھا، جہاں سے میں نے دیکھا وہ نور ہی تھا۔ اور اس کا نور انا اراہ معنی کیا جاتا ہے اور انی اراہ معنی کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام میں نے نور کو دیکھا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو دیکھا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف ہے، حدیث 75-17، جس میں آپ فرماتے ہیں وَدْنَ الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَىٰ، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کے اتنا قریب ہوئے کہ جس طرح دو کمانیں ہوتی اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ یہ بخاری شریف حدیث 75-17۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری اور روایات ہیں جو مجموع الزوائد میں امام حیثمی لائے ہیں، وہی جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اور بہت ساری کتابوں میں ہے۔ مجموع الزوائد حدیث نمبر 247، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ مجموع الزوائد میں بھی، مسند احمد میں بھی، اور مستدرک للحاکم میں بھی، امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، امام حیثمی نے بھی صحیح کہا ہے، مسند احمد میں جو محقق انہوں نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور ترمذی شریف میں بھی ہے رآہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو دیکھا۔ تو یہ تمام روایات ہیں جو صحیح روایات ہیں، کچھ ان میں سے حسن ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس بارے میں کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایک تحقیق کے طور پر انہوں نے بات کہی، ان کے پاس کوئی روایت موجود نہیں ہے اس بارے میں۔ محدثین کیا فرماتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ مسلم میں حدیث ہے تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کی شرح کی ہے، صفحہ نمبر 97 شرح صحیح مسلم جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بحث میں اصل چیز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس بھیجا اور ان سے اس مسئلے میں پوچھا، تو ابن عباس نے فرمایا سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو دیکھا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بھی پوچھا ابن عباس سے، تو ابن عباس نے فرمایا کہ ہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے انکار سے اس مسئلہ میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی اس میں یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام یہ فرمایا کہ میں نے رب کو نہیں دیکھا، کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، یہ نہیں ہے، وہ ایک آیت کی تفسیر تھی جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور سے قرآن مجید سے استدلال کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے، اور جب صحابی کوئی مسئلہ بیان کرے اور دوسرا صحابی اس کی مخالفت کرے تو اس کا قول حجت نہیں ہوتا۔ تو ابن عباس مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور دلیل دے رہی تو یہ حجت نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں اور جب صحیح روایات کے ساتھ ابن عباس سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو ان روایات کو قبول کرنا واجب ہے کہ صحیح روایات سے ثابت ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو روایت نمبر پڑھ کے بتائی مسند احمد میں 2634 کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے رب کو دیکھا ہے، اور ترمذی شریف میں حدیث 3280 اس میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو جب صحیح روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو ان روایات کو قبول کرنا واجب ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا واقعہ ان مسائل میں سے نہیں ہے جن کو عقل سے مستمد کیا جا سکے یا ان کو ظن سے بیان کیا جا سکے۔ یہ صرف اسی صورت معمول کیا جا سکتا ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہو
اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابن عباس نے اپنے ظن اور قیاس سے یہ کہا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. یہ ایسی بات ہے کہ ظن اور گمان سے نہیں کہی جا سکتی. ابن عباس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، تبھی آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے، کیونکہ اس پر یہ قیاس والا مسئلہ بھی نہیں ہے، ظنی مسئلہ بھی نہیں ہے. علامہ معبد بن راشد نے کہا ہے کہ اس مسئلہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اختلاف ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ عالم نہیں ہے. یہ امام معمر فرماتے ہیں. حضرت ابن عباس کی روایات روایت باری کا اس بات کرتی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی روایات روایت کی نفی کرتی ہیں. جب مثبت اور منفی روایات میں تعارض ہو تو مثبت روایات کو منفی پر ترجیح دی جاتی ہے، ان کو ترجیح ملتی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو مثبت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو دیکھا ہے، جو مرفوع روایت ہیں، حسن بھی ہیں، صحیح بھی ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی روایت نہیں جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو نہیں دیکھا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 97 پہلی جلد شرح صحیح مسلم، حاصل بحث یہ ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک راجی یہ ہے کہ شب معراج آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے. حاصل یہی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی حدیث کی بنا پر رؤیت کا انکار نہیں کیا. اگر اس سلسلہ میں ان کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو وہ اس کا ذکر کرتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کا قرآن مجید کی آیات سے استنباط کیا ہے. اس کے جواب کو ہم واضح کرتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کوٹ کی ہے، لا تدرک الابصار و یدرک الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ سب آنکھوں کا ادراک کرتا ہے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں، امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ ادراک سے مراد احاطہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور جب قرآن مجید میں احاطہ کی نفی نہیں کی گئی تو اس سے بغیر احاطہ کے رؤیت کی نفی لازم نہیں آتی. احاطہ سے مراد یہ ہے کہ پورے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا. اور یہ الشریعہ، اس کی مزید امام محمد بن حسین آجری نے اس کی تفسیر کی ہے، اور یہ 670 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار کا دیدار کیا تھا. اس وقت ایک صاحب نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ بصارت اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ بصارتوں کا ادراک کر سکتا ہے؟ تو اکرمہ نے اس سے کہا کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے؟ اس نے کہا جی ہاں. تو اکرمہ نے کہا کیا تم پورے آسمان کو دیکھ لیتے ہو؟ یعنی احاطہ کرنا مطلب پورے آسمان کو دیکھنا. ہم آسمان کو تو دیکھتے ہیں، ایک طرف ہم دیکھ لیتے ہیں، پورے آسمان کو احاطہ نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اور اللہ سے کلام کرنا کسی بشر کے لائق نہیں ہے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے یا اللہ کوئی فرشتہ بھیجے. فرماتے ہیں کہ اس آیت سے استدلال کے حسب ذیل جوابات امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں رؤیت کے وقت کلام کی نفی کی گئی ہے تو یہ جائز ہے کہ جس وقت آپ نے اللہ کا دیدار کیا اس وقت اسے کلام نہ کیا ہو. تو اور مزید امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جوابات دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب دیدار کیا تو وہ کلام نہ کیا ہو. اور فرماتے جمہور مفسرین کا یہ مختار ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب اسراء اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا. یہ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 یہ جو عربی ہے. اس کے علاوہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتح الباری جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر ہے 607. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ جو فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو 2 بار دیکھا ہے، اس سے مراد یہ کہ ایک بار سر کی آنکھ سے دیکھا ہے اور ایک بار دل کی آنکھ سے دیکھا ہے. اور خلال نے کتاب السنہ میں مروزی سے روایت کیا ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انکار کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا.
ان کے اس قول کا کیا جواب ہوگا؟ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے مسترد کیا جائے گا کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر راجح اور مقدم ہے۔ تو یہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔ اسی طرح امام عینی رحمۃ اللہ علیہ بھی عمدۃ القاری میں جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 199 پہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا دیدار کیا۔ تو یہ تمام وہ روایات ہیں جس میں اس بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا دیدار کیا۔ مسند احمد میں، بخاری میں، ترمذی میں اور مجموع الزوائد میں، مستدرک الحاکم میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا دیدار کیا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کا دیدار کیا۔ جو اس کی نفی کرتے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ قول لیتے ہیں جس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رب کو نہیں دیکھا۔ اس میں ایک آیت کی تفسیر ہے کہ انما وہ جبریل، کہ وہ جبریل تھے۔ تو اس میں یہ نہیں نکلتا کہ آپ نے جبریل کو دیکھا لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کو نہیں دیکھا، جبکہ ابو ذر کی روایت میں ہے کہ رأیت نورا، میں نے نور کو دیکھا، اور مسند احمد میں واضح طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس میں جو افراد و تفریط ہے اس کو کم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ یہ ان کا عقیدہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن ہمارا عقیدہ بھی ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہی قول اور انہی کی روایات سے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ دیدار عطا فرمایا، اور یہی فضیلت ہے۔ آپ اگر جبریل کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہ جبریل آپ کے گھر آتا ہے۔ فضیلت یہ تھی معراج میں جانے کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا دیدار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔